بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، حضرت عبدالرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صادق المصدوق۔ ہمیں صادق المصدوق رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ۔ فرمایا کہ بے شک تم میں سے ہر کوئی اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تخلیق پاتا ہے نطفے کی حالت میں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اس کے بعد پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں، ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں تیسرے مرحلے میں مضغے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مضغہ کیا ہے؟ چبایا ہوا لقمہ۔ آپ ایک روٹی کا لقمہ توڑیں، آپ اس کو چبائیں، پھر اس کو اندر نہ کریں بلکہ اس کو باہر نکال لیں، جو شکل اس کی ہوگی وہی شکل بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں تیسرے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اب پھر چوتھا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ثم یرسل الیہ الملک، ایک فرشتے کو اس کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، وہ آ کر روح پھونکتا ہے۔ ویؤمر باربع کلمات، اور 4 کلمات کے لکھنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ بکتب رزقی، اس کا رزق لکھتا ہے۔ واجل، اس کی اجل جو وقت مقررہ ہے موت کا وہ لکھتا ہے۔ وعمل، اس کا عمل لکھتا ہے۔ شقی او سعید، اس کی بدبختی اور خوش بختی لکھتا ہے۔ یہ 4 کام ماں کے پیٹ میں لکھے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، فواللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے اور جس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی معبود نہیں ہے۔ ان احدکم، تم میں سے ہر کوئی شخص، لیعمل بعمل اہل الجنہ، جنت والے عمل کرتا ہے، ساری زندگی جنت والے عمل کرتا ہے، نیکیوں میں وقت گزارتا ہے، زہد و تقوی کا پیکر ہوتا ہے۔ حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا نیکیاں کرتا ہے، زندگی میں نیکیاں ہی کرتا رہتا ہے، پھر اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر لوح محفوظ سبقت کرتی ہے، یعنی وہ لکھا ہوا جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ اس پر غالب آتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اب عمل صالح کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان بالکل ایک ذراع کا فاصلہ باقی بچ جاتا ہے، ایک بالش، یعنی سانس نکلنے کی دیر ہے اور وہ جنت میں، لیکن اس پر تقدیر غالب آتی ہے، اس پر کتاب سبقت کرتی ہے، تو پھر معاملہ کیا جاتا ہے، وہ جہنمیوں والا کوئی ایسا عمل کرتا ہے، روح نکلتی ہے، فَيَدْخُلُهَا، تو وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ صوفیاء کرام کی روحیں نکل جاتی تھی، جب اس مرحلے کو سوچا کرتے تھے تو خوف و خشیت کے عالم میں غشی طاری ہو جایا کرتی تھی،
آج ہم جیسے نادانوں کو فکر نہیں ہے کہ خاتمہ کیا چیز ہے۔ 60 سال زندگی اسلام میں گزری ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مرنے والا شخص 60 سال کے بعد یہ کافر ہو کر مرے گا یا مومن ہو کر رہ جائے گا۔ 60 سال زندگی اسلام میں گزارنے والا اگر مرنا، اس کا خاتمہ اس کا اگر خراب ہو گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا۔ پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر ایک شخص جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ جہنم کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان وہی ایک ذراع باقی رہ جاتا ہے، ایک ذراع۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر اس پر وہ کتاب سبقت کرتی ہے، وہ حکم ایزدی جو تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ عمل تو کیے جہنمیوں والے، عمل تو کیے جہنمیوں والے، ہونا چاہیے تھا جہنمی، لیکن تقدیر غالب آئی، عمل کیا اس نے جنتی۔ ایک ذراع کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا کہ روح نکلے اور یہ جہنم میں داخل ہو جائے، مگر ایسا نہیں، تقدیر نے غلبہ کیا، کتاب نے سبقت کی، لوح محفوظ میں لکھا ہوا سابق ہو گیا، غالب ہوا اس پر، وہ یہ کہ پھر اس نے ایسا عمل کیا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گیا۔ رواه البخاری و مسلم، امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اب آب وقار، تو پہلا مرحلہ ہے کہ ان نطفۃ فی الطور الاول، پہلا مرحلہ کہ نطفہ جو ہے گردش کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، تسری فی جسد المرأۃ 40 یوما، 40 دن۔ جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاط ہوا، میاں بیوی آپس میں ملے، یہ نطفہ 40 دن تک گردش کرتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو ایام توحمہ کہتے ہیں، اس کو ایام توحمہ کہتے ہیں، یعنی کھٹی میٹھی چیزیں کھانے کے ایام۔ پہلے 40 مرحلے جو ہوتے ہیں 40 دن کے ایام ہوتے ہیں، پہلے 40 دن کے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورتوں کو قے اور متلی کے معاملات رہتے ہیں، اس کو ایام توحمہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ثم بعد ذلك، بعد ذا تجمع ويظهر عليها تربة من تربة المولود، پھر اس طرح ہوتا ہے جب پہلے 40 دن گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو محققین نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اس نے پیدا ہونا ہوتا ہے نا، اس جگہ کی مٹی کو لے کر کے اس 40 ایام جو ماں کے پیٹ میں گزر رہے ہوتے ہیں، وہ 40 ایام جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو وہی مٹی جو ہے اس کے اوپر چھڑکی جاتی ہے، اس کے اوپر چھڑک دی جاتی ہے، حتی تصیر علاقۃ، تو وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہوا تو دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ ثم یستمر فی الطور الثانی، پھر دوسرا مرحلہ جاری شروع ہو جاتا ہے، فیأخذ فی الکبر، تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے حتی تصیر مدغہ، وہ مدغے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ 3 مرحلے اس طرح کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ نطفے کی صورت میں، دوسرا مرحلہ جب اس پر مٹی چھڑکی جاتی ہے تو گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، تیسرا مرحلہ جب گوشت کے مرحلے سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک مدغے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ جب مدغے کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے جو ہے وہ ناک، آنکھ، کان، معدہ، آنتیں اور جسم میں جو ہے وہ شکل بنائی جاتی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتی ہے شکل و صورت بناتی ہے۔
پھر شکل و صورت بنائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے وہ بچہ بڑھتا ہے۔ تو جب 4 ماہ بچے کو ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتے کو مبعوث کیا جاتا ہے، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کو اپنی ہتھیلی میں اٹھا لیتا ہے، ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ اخذہ الملک بکفہ، اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے پروردگار عالم کے دربار میں عرض کرتا ہے، اے ربی مخلقۃ او غیر مخلقہ، اس کو پیدا کرنا ہے یا نہیں پیدا کرنا؟ اگر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہ اس کو پیدا نہیں کرنا تو قذفہا فی الرحم دمن، فرشتہ اس کو یوں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، پھر اس کو یوں پھینک دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور وہ خون کی صورت میں بہہ جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حمل ساکت ہو گیا ہے، حمل ساکت ہو گیا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہ اس کو پیدا کرنا ہے تو پھر فرشتہ عرض کرتا ہے، اے ربی، اے پروردگار عالم، اذکر ام انثی، اس کو مرد بنانا ہے یا عورت؟ اشقی ام سعید، اس کو خوش بخت بنانا ہے یا بدبخت بنانا ہے؟ مر رزق، اس کا رزق کتنا لکھنا ہے؟ ومل اجلو، اس کی عمر کتنی لکھنی ہے، یعنی اس کے موت کے ایام کب ہوگا، کب آئے گا اس کے موت کا دن، کتنا عرصہ یہ زندگی جیے گا۔ وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور زمین کی کس خطے پر اس کو موت نے آ کر کے اچکنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہیں۔ اب تبصرے کا وقت نہیں ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو فَيُقَالُ لَهُ، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، اذهب إِلَى أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ میں چلا جا، فَإِنَّكَ تَجِدْ فِيهَا كُلَّ ذَلِكَ، جا اور اس کے متعلق لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور تو جا کر کے اس کو دیکھ لے۔ فَيَذْهَبُ، تو فرشتہ چلا جاتا ہے لوح محفوظ کی طرف، فَيَجِدُهَا فِي أُمُّ الْكِتَابِ، تو ام الکتاب لوح محفوظ میں وہ سب کچھ لکھا پاتا ہے جو کچھ انسان اس زندگی میں کرتا ہے، وہ سب کچھ لکھا ہوا پاتا ہے۔ پھر وہی فرشتہ اس دن آتا ہے جس دن اس کا آخری سانس چل رہے ہوتے ہیں، پھر یہ اس دن واپس لوٹتا ہے۔ تو ناظرین کرام، احباب ذی وقار، یہ انسان کی ماں کے پیٹ میں زندگی ہے، اور یہ انسان کا ما حاصل ہے، یہ زندگی کے گزرے ہوئے اوقات ہیں۔ ماں کے پیٹ کو دیکھا ہے، قبر کا پیٹ دیکھنا ہے۔ ایک دن دنیا سے کوچ ہو جانا ہے۔ ارے انسان، آخرت کی فکر کر یار، آخرت کی فکر کرو، اور اس دنیا میں اس بات پر غور کرو کہ ہمارا مرنا کس حال میں ہونا ہے، ہمارا خاتمہ کس حال پہ ہونا ہے۔ یہ عظیم الشان ایک نکتہ ہے جس پر آپ اور مجھے غور کرنا ہے، اور اسی کے متعلق اپنے پروردگار عالم کے دربار میں گڑ گڑانا ہے، اور رونا ہے، اور مانگنا ہے، اور کہنا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اور یہی انسان کی زندگی کی کامیابی اور آخری سٹیج ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔